السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہم لوگوں نے لاسٹ ٹاپک میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسکس کیا تھا۔ اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ضیاء الحق۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو لاسٹ جب لیکچر ختم کیا تھا تب اینڈنگ میں بتایا بھی تھا کہ جب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں الیکشنز کنڈکٹ کروائے، ان الیکشنز میں جو ہے وہ اس کو ون وہ ہوا، لیکن لوگوں نے باقی وہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ریگنگ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشنز میں ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جو کہ اکوزیشنز بعد میں اس پہ ثابت بھی ہوئی تھی۔ تو اس ریگنگ کی وجہ سے پھر اس پر آل اوور دی پاکستان جو ہے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے بہت زیادہ۔ تو اس ٹائم پہ پھر جو ہے ضیاء الحق نے آ کے مارشل لا امپوز کیا تھا، بلڈ لیس کو، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور اس نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا اور مارشل لا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ضیاء الحق نے۔ اس نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں وہ بھی کنڈکٹ کروائے جائیں گے ود ان دی 90 days، بٹ لیکن الیکشنز جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہوئے تھے۔ سو ایک سینسرشپ رجیم جو ہے وہ اس ٹائم پہ شروع ہو گیا۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ جرنلسٹ آر اریسٹڈ اینڈ فلوگڈ ان پبلک، ٹھیک ہے، ان کو اریسٹ کیا جاتا تھا یا انہیں پبلک میں جو ہے وہ فلو کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے ایک سینسرشپ رجیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں۔ جی مئی 13 1978 میں جو ہے 11 جرنلسٹ کو جو ہے وہ سنٹینسڈ بائی ملٹری کورٹس، ان کو جو ہے پھانسی دے دی گئی ملٹری کورٹس کے تھرو۔ 4 جرنلسٹ جو تھے مسعود اللہ خان، اقبال جعفری، خاون نعیم ہاشمی اینڈ ناصر زیدی، ان کو جو ہے وہ فلوگڈ کر دیا گیا تھا۔ دین آن دا 2 دسمبر 1978 کو شریعت بینچز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے ہائی کورٹ لیولز کے اوپر۔ وہاں پہ کیا تھا، شریعت کورٹ جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتا تھا سپریم کورٹ لیول پہ، اور شریعت بینچز نے جو دوبارہ ریویو کیا تھا لازلی ڈیمڈ کو، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ شریعت کورٹ بنائے گئے تھے، وہ ان اسلامک قسم کے لاء کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان اسلامک لاز جو بھی بنائے گئے تھے وہ جی ان اسلامک لاز کیا مطلب کہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی قسم کا لاز کو فارمیٹ کرتی ہے، یا لا میکنگ کا کام اسمبلی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمبلی اگر کسی قسم کا بھی لا جو ہے وہ بناتی ہے جو کہ اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہوتا، تو وہ پہلے شریعت بینچز اس کو جو ہے وہ جج کریں گے کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے تو وہ لا آگے پرسیو کرے گا، اگر نہیں ہے تو وہ وہیں پہ کالعدم قرار، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا، اس لا کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا۔ جی اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے بیٹا اسلامک ایک سسٹم آیا تھا، ضیاء نے اسلامائزیشن کا پروسیس جو سٹارٹ کیا تھا، تو اسی کے اندر یہ شریعت بینچز بنائے گئے تھے۔ اسلامائزیشن کا پروسیس کیوں سٹارٹ ہوا، یہ ہم آگے جو ہے وہ ایک پوائنٹ آئے گا اس سے ریلیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے شریعت بینچز بنائے جو کہ ان اسلامک لاء کو جو ہے ریوزٹ کریں گے، انہیں ڈیمڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ آفیسز کے اندر بھی جو ہے پریئر ٹائم جو ہے وہ ورکنگ آور کے دوران باقاعدہ طور پہ دیا جائے گا، اور اس ٹائم پہ نماز ادا کی جائے گی، اور کوئی بھی گورنمنٹ آفیشیل جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر نماز ادا نہیں کرتا تو اس کو جرمانہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے پنشمنٹ کے طور پہ، جو اس کو فائن پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسز کے اندر جو ہے وہ جمعے کے دوران بھی کوئی آفس یا کسی قسم کی دکان یا آفس اوپن نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو اس پہ بھی جو ہے وہ ان کو پنشمنٹ کے طور پہ فائن پے کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات ہے کہ وہ شلوار قمیض جو ہے اس کو آفیشیل ڈریس کے طور پہ جو ہے وہ آفیسز کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شلوار قمیض ہی پہن کے آنی ہے، اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آفس کے اندر جاتا تھا تو اس پہ بھی اس کو پنشمنٹ تھی اس دور کے اندر۔ جی 4 اپریل 1979 ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے راولپنڈی جیل کے اندر جو ہے ہینگڈ کیا گیا تھا، ڈسپائٹ سپلٹ ورڈک، ایک سپلٹ ورڈک اور انٹرنیشنل فیلز کے باوجود جو ہے وہ اس کو پھانسی چڑھا دی گئی تھی۔ دین اکتوبر 15 1979 کو جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، پریس فریڈم کو بھی ختم کر دیا اس نے۔ 2 days لیٹر جو اس نے اناؤنسمنٹ کی، پھر 2 days بعد ہی ڈیلی مساوات اور ڈیلی صدقات دونوں جو نیوز پیپرز تھے ان کو بین کر دیا گیا۔ دسمبر 24 1979 کو سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان میں، اور جنرل ضیاء الحق ڈریگز پاکستان انٹو دا جہاد اسپانسرڈ بائی دا امریکنز اینڈ سعودیز۔ جی یہ پوائنٹ تھا اسلامائزیشن کا پروسیس کیوں سٹارٹ ہوا۔ جی افغانستان سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہ کیا ڈیورنٹ لائن ہم نے پڑھا تھا بالکل اس فائنل ٹرم کے فرسٹ لیکچر کے اندر، جو جغرافیکل لوکیشن تھی وہاں پہ کس نے انویڈ کر دیا، رشیا نے حملہ کر دیا، اپنی فوجیں بھیج دیں،
ٹھیک ہے، وہ کمیونسٹ کے نام پہ اس نے بھیجی، وہاں پہ کمیونسٹ کو لانا چاہتے تھے۔ اب اگر یہ ٹھیک ہے اٹس ڈیفینسو پالیسی بھی تھی ہماری ایک طرح سے، کہ اگر افغانستان پہ جو ہے رشیا کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان ہوگا، کیونکہ چائنا تو پہلے کمیونسٹ اسٹیٹ ہے، تو اس کے بعد اس کا ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ تو اس ٹائم پہ جی ہم لوگوں نے، اور اوپر سے امریکہ نے کہا، رشیا نے انویٹ کیا تھا، وہ کمیونسٹ کنٹری تھی، امریکہ کیپٹلسٹ کو جو ہے وہ فالو کرتا تھا، جو بات لاسٹ ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے ابھی جو ہے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کمیونسٹ کو اور کیپٹلسٹ کو، میں نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے آپ لوگ کو اسٹڈی کروایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ دونوں اکنامک تھیریز جو ہیں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ ہیں، اور ایک کو لیڈ کر رہا تھا رشیا جو کہ کمیونسٹ تھیری کو کر رہا تھا کلاس لیس سوسائٹی کے لیے، اور کیپٹلسٹ کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ جو ہے ڈیموکریسی کی ویلیوز کے ساتھ کیپٹلسٹ کا سسٹم جو ہے وہ فالو اپ کرتا ہے، جس کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ امریکہ۔ تو جب رشیا نے افغانستان میں انویٹ کیا تو امریکہ نے جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں نے کہا کہ ایک مسلم ملک پہ حملہ ہے اور تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاد کے نام پہ وہاں پہ جائیں اور رشیا کے خلاف لڑیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ رشیا کے خلاف اب اس ٹائم پہ سب سے زیادہ نزدیک تو ہم ہی تھے، نزدیک کے ہم تو بالکل ساتھ ہیں، ان کے نیبرنگ اسٹیٹ ہیں ہم لوگ۔ تو اس ٹائم پہ جی جہاد کے نام پہ پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں جو تھے یہاں سے جہادیز گئے تھے، ٹھیک ہے۔ مدرسوں کے اندر بچوں کی برین واشنگ کی جاتی تھی، اور یہاں سے لاکھوں کی جو کہ کے پی کے اور بلوچستان سے جو ہے افغانستان کی طرف گئے لاکھوں کی تعداد میں جہاد کے نام پہ، ان کو یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو اسلحہ امریکہ سے آتا تھا، ان کو ٹریننگ کے لیے بھی امریکہ سے ہر چیز آتی تھی، یہاں پہ ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، انہیں اسلحہ دے کے جو ہے وہ افغانستان بھیج دیا جاتا تھا۔ اور صرف پاکستان سے نہیں، ایون کہ میڈل ایسٹرن اسٹیٹس میں نے آپ کو بتایا، مصر، شام، لیبیا، یہاں سے بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کو بہت پیسہ دیا اس جنگ کو لڑنے کے لیے، ایران نے پاکستان کا سپورٹ کیا، مطلب فرنٹ لائن انہوں نے پاکستان کو رکھا، انہوں نے سب نے پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلائیں، وہ چاہے امریکہ تھا، چاہے سعودی عربیہ تھا، ایران تھا، کوئی بھی تھا، سوری جی۔ تو پھر ایڈ آ رہی تھی، ہمیں پیسہ مل رہا تھا، ہم نے کہا چلیں جی پیسہ تو آ رہا ہے، ہمیں آنے کا پیسہ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلتے پاکستان کا بیڑا غرق ہو، پاکستان کا جو مرضی ہو، ہمیں پیسہ بس آ رہا ہے، ہم نے یہ کام کرنا۔ تو جی انہوں نے کیا کیا، یہاں سے بچوں کو مدرسوں میں برین واشنگ کرنا، سارا کچھ کرنا جہاد کے نام پہ، جی وہ افغانستان میں جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سارا کچھ کریں۔ 79 میں انویٹ ہوا، 9 سال بعد 88 میں جی باقاعدہ طور پہ رشیا نے اپنی ہار تسلیم کی، اور ایک جنیوا کوڈ کے نام پہ کوڈ سائن ہوا، اور رشیا نے اپنی فورسز وڈرا کر لی۔ اس کے بعد امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، امریکہ نے کہا افغانستان اور پاکستان جانے، ہمارا تو ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ افغانستان میں اس ٹائم پہ اوبیسلی جنگ ختم ہوا، گورنمنٹ ریکریٹ کرنی، سارا کچھ۔ اب وہ جو لوگ افغان جہادیز لڑے تھے انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ بنائے، امریکہ کے نہیں، ان کی گورنمنٹ نہیں بنانی۔ جس ٹائم وہ لڑ رہا تھا وہاں پہ، اس ٹائم پہ وہ ان کے لیے فریڈم فائٹرز تھے، ہیروز تھے، بعد میں وہی لوگ طالبان ہو گئے اور ٹیررسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو تھی، اس کے بعد پاکستان میں بیٹا 2005 سے 10 تک جتنے بھی دھماکے ہوئے وہ انہی ساری چیزوں سے گرد ریلیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، وہ سب یہ ضیاء کی ہی کرن تھی، ایک تو بیج جس نے بویا اور دوسرا مشرف نے بویا۔ جب ہم مشرف ہیرا کریں گے تو تب ان کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ اسٹڈی ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ جی سوویت یونین نے انویٹ کیا، جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ اسپانسرڈ امریکن اور سعودیز کے جہاد کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور یہ ساری جو ہے وہ کام اس ٹائم پہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مئی 26 1980 میں جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اناؤنس کیا گیا، جس کی اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مئی 26 1980 کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شریعت کورٹس جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے۔
اور دسمبر 1984 میں ضیاء نے ریفرینڈم کروایا اسلامائزیشن کے نام پہ، جس کو 5 ایئرز مور جو ہے وہ اس کو مل گیا. اس نے ریفرینڈم کرایا کہ کیا میں پاکستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا میں پاکستان کا پریزیڈنٹ، الیکشن کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور اسلامائزیشن کا پروسیس ہو، کیونکہ وہ پروسیس تو یہ لے کے آیا. اب جب تک یہ رہے گا تب تک اسلامائزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی پاکستان کے اندر. سو دیٹس وائی اس نے الیکشنز بھی اسلام کے نام پہ کروائے، اور لوگوں نے اوبیسلی اسلام کے نام پہ کروایا، تو پھر تو سارے کے سارے ووٹ جانے ہی ضیاء الحق صاحب کو تھے. سو 1984 میں اس نے جو ہے وہ الیکشن بھی نہیں، اس نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا. ریفرینڈم میں آپ کے پاس صرف 2 آپشنز ہوتی ہیں، یس یا نو، آپ نے ان میں سے ایک پہ جو ہے وہ ٹک کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں جو ہے اب تک صرف 2 ریفرینڈم ہوئے ہیں، ایک یہ 1984 میں اور ایک 2001 میں، جو کہ مشرف نے کروایا تھا. دونوں ڈکٹیٹرز تھے اور ملٹری سے ریلیٹ کرتے تھے. سو جی ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کروایا 1984 میں، جس میں اس کو الگ اور 5 سال کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنٹ شپ مل گئی. اس کی گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ 95% ووٹس جو ہیں وہ ضیاء کے حق میں آئے ہیں. جی اس کے بعد جو ہے فروری 25 1985 25 فیب 1985 میں نیشنل پولز آر ہیڈ آن نان پارٹی بیسس. جی پاکستان میں یہ فرسٹ الیکشنز تھے جو کہ نان پارٹی بیس تھے، کئی قسم کی پارٹی جو ہے وہ اس کے مطلب پارٹیز کی بیس پہ نہیں تھے. اور یہ وہ الیکشنز تھے جن میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیت تھے اور پنجاب کے CM بنے تھے. ایک بک تھی پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، مجھے رائٹر کا نام نہیں یاد آ رہا، اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان 1985 الیکشن ضیاء فورسڈ the shy industrialist نواز شریف to participate in the elections and become the part of the Pakistan politics. ٹھیک ہے، تو جی ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو لائے تھے. انہوں نے اس فرسٹ ٹائم یہ الیکشنز کنڈکٹ کروائے تھے، اور وہ ایک انڈسٹریلسٹ تھے، اور انہوں نے الیکشن کو ون کیا تھا اور پنجاب کے CM بنے تھے. سو اسی لیے اکثر آپ نے کبھی ٹاک شوز میں یا کوئی TV چینلز پہ نیوز میں اکثر سنا ہوگا کہ جی نواز شریف تو کا باپ تو ہے ہی ضیاء، تو وہ یہ اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی 1985 میں نان الیکشن پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اور جنیجو جو تھا وہ پاکستان کا پرائم منسٹر صاحب بنے تھے، محمد خان جنیجو. جی مارچ 1985 میں جو ہے پھر آرٹیکل 62 63 جو تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس کو امینڈ کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹری سسٹم کی کوالیفیکیشن کو جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی اسلامک مورالٹی کے اکارڈنگ لے کے. پھر نومبر 1985 میں 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کی گئی. جی یہ امینڈمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس امینڈمنٹ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس سے آگے ریلیٹڈ ہم نے مشرف ایرا میں بھی پڑھنا ہے، اور نیکسٹ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہم اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں بھی ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو جی 8th امینڈمنٹ کیا تھی؟ جی 58(2) بھی ایک آرٹیکل تھا، اس کو جو ہے آرٹیکل کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا تھا، کہ اس کے آرٹیکل جو ہے وہ ایڈ کیا گیا تھا، جس کے اکارڈنگلی جو پریزیڈنٹ کو پاور مل گئی تھی کہ وہ اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس آرٹیکل کے تھرو جو ہے پرائم منسٹر کی پاورز کم ہوتی ہیں اور پریزیڈنٹ کی پاورز زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ضیاء نے یہ آرٹیکل 8th امینڈمنٹ میں بنایا تھا، وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنی پاورز کو انکریز کر سکے. 8th امینڈمنٹ میں پاورز پریزیڈنٹ کی انکریز ہوئیں اور پرائم منسٹر کی کم ہوئیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بھی اریسٹ ہوئے مرڈر کانسپریسی میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹرائلز ہوئے، اس کے ساتھ جو اور تھے ان کو جو ہے رہا کر دیا گیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دی گئی. اکتوبر 1 1977 الیکشنز پوسٹ پونڈ انڈیفینیٹلی. الیکشنز جو ہیں وہ بھی پوسٹ پون ہو گئے، کیونکہ ابھی صرف جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے الیکشنز کروائے تھے وہ صرف ایک دن سینٹرل اسمبلی کے ہونے تھے، ایک دن پروونشل اسمبلیز کے ہونے تھے. ابھی صرف سینٹرل اسمبلی کے الیکشنز ہی ہوئے تھے کہ اگلے دن ہی پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا. پارٹیز نے پروونشل اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، اپوزیشن پارٹیز نے، جو کہ جو نیشنل الائنس آف پاکستان بنی تھی نیپ نے. تو اس کے بعد جو دوسرے الیکشنز تھے وہ اوبیسلی جب ان کا رزلٹ بھی نہیں آنا تھا، اور ٹوٹلی سارے الیکشنز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مارشل لاء لگا تھا. ٹھیک ہے، پھر جنوری 1 1978 میں جنرل ضیاء جو ہیں وہ اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا. ایجوکیشن کمیٹی بھی بنائی گئی تاکہ وہ اسلامک سلیبس کو بھی ریوائز کر سکے، اور سارا سلیبس وہ اسلامک ویلیوز کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سپتمبر 16 1978 میں ضیاء نے جو ہے پریزیڈنٹ کے آفس کو ایزیوم کیا، اور اپنے چیف آف آرمی کے آفس جو ہے
آرمی چیف کے آفس کو بھی ریٹین کیا ساتھ میں۔ فیب 10 1979 میں اسلامک پینل لاز انفورسنگ حد آر پرومولگیٹڈ ان پرسنس آف نظام اسلام۔ حد مطلب حدود آرڈیننس جو ہے اس ٹائم پہ دیا گیا تھا، تاکہ حدود آرڈیننس نکلا تھا حد سے کہ اپنی لیمٹس کیا ہیں، آپ کے اسلام کے اکارڈنگ آپ کی لیمٹس کیا، آپ ان کو کراس کریں گے تو اس پہ کیا سزا ملے گی۔ اور پھر آرڈر اینڈ دا زنا، these include the prohibition order and the zina ordinance as well as separate laws for amputation of theft and punishment by whipping۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے لاز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے کہ زنا پہ کیا آپ کو ملے گا سزا، پروہیبیشن آرڈر پہ سزا کیا ہوگی، چوری کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ اسلامک سزا ہی دی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ شاید آپ سب کو انسیڈنٹس پتہ ہونا چاہیے، فاطمہ نامی ایک لڑکی نے چوری کی تھی تو اس کا مقدمہ آیا تھا، وہ کافی ایک انفلوئنشل قبیلے سے تعلق رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ معاف کر دیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بھی، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو تب بھی میں یہی سزا دیتا، اور اس کے وہ امیر گھرانے سے، ایک امیر قبیلے سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس ٹائم پہ بھی یہی جو ہے نظام رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نیکسٹ مارچ 1982 میں پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو چینجز کی گئی تھی، سیکشن 259B کو جو ہے وہ اسٹیپولیٹ کیا گیا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ ڈیفیلنگ، ڈیمیجنگ اور ڈسکریٹنگ اے کاپی آف دا ہولی قرآن پہ، کہ ان کو کس طرح سے طریقے سے جو ہے اگر کوئی ڈیمیج ہوگی ہے تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، ڈسپوز کیا جائے گا۔ فیب 9 1984 گورنمنٹ بینس آل دا اسٹوڈنٹس یونینس، ہر قسم کی اسٹوڈنٹ یونین وہ بھی بین کر دی گئی تھی۔ اپریل 27 1984 بین امپوزڈ آن یوز آف اسلامک نومنکلیچر بائی احمدیز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے احمدیز پہ بھی جو ہے وہ بین لگا دیا گیا تھا، اور یاد رکھیے گا کہ احمدیز کا نان مسلم جو ہے وہ قرار بھٹو کے دور میں ہی دے دیا گیا تھا۔ اوکے، نیکسٹ ہے جی مارچ 23 1985 کا مارشل لاء جو ہے وہ لفٹ کیا گیا، اور محمد خان جنیجو جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے۔ میں آپ کو بتایا کہ 1985 کے الیکشنز میں محمد خان جنیجو پرائم منسٹر بنے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر 5 1986 کو جو ہے دا یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس فار دا ہولی پروفٹ از کرمنلائزڈ، ختم جو ہے گستاخ رسول کو کرمنلائزڈ کیا گیا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی یا عمر قید کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ نیکسٹ May 29 1988 زیا ڈیزولو پارلیمنٹ اینڈ ڈسمسز جنیجوز گورنمنٹ، اور دین اگین پرومس الیکشنز ان دا نیکسٹ 90 days۔ ٹھیک ہے، 85 میں گورنمنٹ بنی، 3 سال بعد جنیجو اور ضیاء کا کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا، اور اوبیسلی نے جو 1985 میں 8th امینڈمنٹ کی تھی، پریزیڈنٹ کی پاور اپنی انکریز کی تھی، اس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اسمبلی کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا جنیجو کی گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد اس نے ضیاء نے پروگرمیٹ کیا شریعت آرڈیننس کو، میکنگ شریعہ سپریم لا آف دی لینڈ، اور اس نے کہا کہ یہی جو ہے وہ شریعت ہی جو ہے پاکستان کی سپریم لا ہوگی۔ اگست 17 1988 جی اگست 17 1988 کو ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں جی آم کی پیٹیاں لے کر امریکہ جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آم کی پیٹیاں لے کر امریکہ جا رہے تھے، وہاں پہ اس میں امریکن ایمبیسیڈر بھی تھے، اور امریکہ کے اپنے کچھ لوگ تھے، کچھ پاکستان سے ضیاء کے لوگ تھے، کیبنٹ ممبرز تھے وہ، تو جی وہ پلین کریش کر گیا۔ ٹھیک ہے، اور کہتے کہ وہ امریکہ نے خود پلین کریش کروایا تھا، کیونکہ ان کا ضیاء میں انٹرسٹ ختم ہو چکا تھا، وہ اسے بھٹو کو پھانسی دلوانا چاہتے تھے، پاکستان میں سوشلسٹ سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر 1979 میں جو انویڈ ہوا رشیا کا، اس کے بعد بھی امریکہ کو وہ یوز کرنا، امریکہ نے ضیاء کو یوز کیا، اسلامائزیشن کا پروسیس لائے، جہادیوں کو، یا جو بھی رشیا کا سارا ایشو جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا 1988 میں اکارڈ سائن ہوا، اور یہ ایشو ریزولو ہو گیا، تو اس کے بعد اب ان کو ضیاء کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جی پھر امریکہ نے جو ہے وہ ضیاء کو بھی مروا دیا، کہتے بوم تھا اس پلین کے اندر، بوم تھا جو کہ بلاسٹ کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ضیاء الحق صاحب کا جو ان کو دفنایا گیا تھا، انہیں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے پاس دفنایا گیا ہے، فیصل مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ ان کو، مسجد کے اندر نہیں، فیصل مسجد نہ نماز پڑھتے سے اس کا جو پورا گراؤنڈڈ ایریا اس کے ایک سائڈ پہ جب ان کو دفنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھا
ضیاء الحق صاحب. ضیاء الحق صاحب نے، میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے اس نے بڑے اچھے سے کیا. رمضان کے اندر دکانیں کوئی کھول نہیں سکتا تھا، افطاری کے ٹائم پہ بس، اس سے پہلے نہیں. اگر کوئی روزہ نہیں رکھا اور وہ اوپنلی پبلک میں کھا رہا ہے کچھ، تو اس پہ بھی اس کو فائن تھا. ٹھیک ہے. آپ دوپٹہ جو ہے نیوز کاسٹرز، ایون کہ آپ کی ایکٹریسز بھی اس ٹائم پہ دوپٹہ کے ساتھ، دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے جو ہے وہ ایکٹنگ کرتی تھیں اور خبریں پڑھتی تھیں. نیوز کاسٹرز، ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ دوپٹہ سر سے اتاریں. ٹھیک ہے. آفیسز کے اندر جو ہے وہ بتایا کہ آپ کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ لوگ جو ہے نماز کوئی نہیں چھوڑے گا آفس ٹائم کے اندر، سب نماز پڑھیں گے. جس ٹائم نماز پڑھنے نہیں آئے گا اس کو فائن ہوگا. جو شلوار قمیص کے بغیر آئے گا اس کو فائن ہوگا. جو جمعے کی نماز کے اس ٹائم بھی کوئی دکان کچھ بھی نہیں کھلا، اگر کوئی کھولے گا اس کو بھی فائن، پنشمنٹ تھی. کوئی لا پاکستان میں اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ضیاء کے دور میں ہوا. پھر ایک اور نان پارٹی الیکشن بیس ضیاء کے دور میں ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے 8th امینڈمنٹ ضیاء کے دور میں امپورٹنٹ ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 58(2)B، جو کہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ آرٹیکل، اس نے ایڈ کیا اور اپنی پاورز کو انکریز کیا، جس کو یوز کرتے ہوئے اس نے جنیجو کی گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کیا. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ضیاء کے دور میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا ضیاء الحق صاحب کا دور. اس دوران جو ہے وہ جہادیز گئے، وہ بھی ہم نے آگے ڈسکس کیا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ رشیا نے انویٹ کیا، جہادیز جو ہیں وہ جہاد کے نام پر گئے، افغانستان میں لڑے، جیتے. انہوں نے وہاں سے رشیا کو نکالا. اس کے بعد جب ان کو وہاں پہ وہ گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی افغان طالبان پارٹی کے نام پہ. تو وہ جو ہے انہوں نے وہ پارٹی بنائی وہاں پہ اپنا کام، لیکن ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسمس کیا امریکہ نے. اس کے بعد پھر جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی، جو مشرف کے ایرا میں ہوئی، اور ہم سب اسے ڈیٹیل میں، تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان پہ حملے کرنا بھی شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی ضیاء کا دور. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، اس کے میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی. اکنامک انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. جی پاکستان میں جو 2 امپورٹنٹ اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک نیشنل اکنامک کونسل اور ایک نیشنل فائنانس کمیشن. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں اکنامک انسٹیٹیوشنز، یہ پاکستان میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. جی فرسٹ جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے نیشنل اکنامک کونسل. جی نیشنل اکنامک کونسل 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ، اس کے بعد سی ایم جو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ سی ایم اس کے ممبرز نہیں تھے. بس نیشنل اکنامک کونسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی مشرف کے دور کے 1973 میں بنائی. تو وہ اس کو بھٹو کے دور میں ہی تھا کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی، لیکن اس کو جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں تھی. لیکن پھر آفٹر 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر سی ایم جو ہیں سارے چاروں پروونسز کے وہ ایڈیشنل نومینی ہوئے. اس سے پہلے سی ایم اس کے ممبر نہیں تھے. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 18ویں ترمیم ہوئی 2010 کے اندر، اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم بھی اس کے ممبر بنا دیے گئے. وہ بھی نیشنل اکنامک کونسل کے ممبر بن گئے. 8 ممبرز جو ہیں وہ پروونس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. 4 جو ہے وہ پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. جی سی ایم ہو گئے، اور 4 جو نامینیز ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے ممبر پرائم منسٹر بھی اس کے ممبر ہوں گے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ بھی کریں گے، اس کو چیئر کریں گے اکنامک کونسل کو. ٹھیک ہے. وہ اور میٹنگز جو بھی کال ہوں گی ان کو چیئر کون کرے گا؟ پرائم منسٹر کرے گا. اور وہ آتھرائزڈ بھی ہوں گے میٹنگز کال کریں، اسپیشل میٹنگز کال کریں، چاہے ممبر ریکویسٹ کریں، لیکن وہ پرائم منسٹر کو کریں گے. پرائم منسٹر کی میٹنگ کو کال آؤٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو ٹوائس ایئر سال میں 2 دفعہ میٹنگ ان کی ہوگی، اور ہاف ممبرس کا پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہے میٹنگ کے سٹارٹ ہونے کے لیے. اور جو این ای سی ہے نیشنل اکنامک کونسل، وہ پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہے، اور اپنی رپورٹ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر ہی سبمٹ کروائیں گے اپنی اینول رپورٹ. ان کے فنکشن کیا ہے جی؟ امپورٹنٹ فنکشن کیا ہے کہ انہوں نے کونسل کے ریویو کرنا ہے، ٹائم ٹو ٹائم اکنامک کنڈیشنز کو کنٹری کی دیکھنا ہے، اور اس پوزیشن میں بھی لانے کے فیڈرل پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹریڈ، فائنانس، سوشل اینڈ اکنامک میکنگ پالیسی کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اکنامک پالیسیز کو ریویو کرنا ہے، پاکستان کی اوورآل اکنامک کنڈیشن کو دیکھنا ہے کنٹری کی، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کام کرنے، اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ بنانی ہیں.
اس کے علاوہ اس کے اوپر ریکمنڈیشنز بھی دینی ہیں، اپنے آبجیکٹیوز پرسکرائب کرنے ہیں، اور پرنسپل آف پالیسیز کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میٹنگ جو نیشنل اکنامک کونسل کی جو کہ 1991 میں ہیلڈ ہوئی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک دے گی فزیکل ریسورسز اور ان کی ایلوکیشن کو لے کر، فزیکل ریسورسز اور ان کی ایلوکیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ کام کیا جانا ہے۔ مئی 1991 میں انہوں نے امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا کہ یہ فزیکل ریسورسز اور ان کی ایلوکیشن کو جو ہے نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے دیکھیں گے۔ یہ ڈیسیجن جو ہے اس ٹائم پہ، اور فیڈرل ٹیکسز جو تھے وہ پروونسز کے، اس میں بھی ان کا شیئر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جی وہ ہے ہمارا، نیکسٹ ہے جی نیشنل فائنانس کمیشن۔ پہلی تھی نیشنل اکنامک کمیشن، اب نیکسٹ ہے جی نیشنل فائنانس کمیشن۔ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے پریزیڈنٹ اس کو جو ہے NFC کو کانسٹیٹیوٹ کرے گا 6 منتھس کے بعد جو اس کی کمنسمنٹ ہوگی، اور اس کو جو ہے ریگولر انٹرول کے ساتھ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا۔ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ 5 ایئر کے پیریڈ کے اندر باقاعدہ طور پہ اپنی ریکنسٹرکشن جو اس نے کرنی تھی، کانسٹیٹیوشن جب بنا، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ جو ہے نیشنل فائنانس کمیشن کو جو ہے پورے 6 ماہ کے اندر کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اس کو جو ہے بنائے گا، اس کو لے کے چلے گا، اس کے ڈفرینٹ انٹرولز دیکھے گا، اور 5 سال تک جو اس کو میکسیمم پیریڈ ہوگا اپنی پرسکرائب کرنے کا چیزوں کا۔ تو نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ فیڈرل فائنانس منسٹر، پروونشل فائنانس منسٹرز اور کچھ اور ممبرز جو ہیں جو کہ ان کو پریزیڈنٹ نومینیٹ کرے گا، ان پہ کنسسٹ ہوگا۔ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے جی؟ ڈسٹریبیوشن آف ریونیوز بٹوین دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ۔ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو ریونیوز وہ کون سے کتنے ریونیوز دیے جائیں گے؟ فکسیشن آف فیڈرل گرانٹس ان ایڈ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈ گرانٹس کے کتنی حد تک فکس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پروپوزل جس کو ڈرافٹ کرنا اور دیکھنا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل پروونشل گورنمنٹس کے درمیان جو بھی کنفلکٹ ہے کچھ ہو رہا ہے اس کو شیئر کرنا۔ لاسٹ کنسیڈریشن آف میٹرز ریلیٹنگ ٹو فائنانس ریفر ٹو دی کمیشن بائی دی پریزیڈنٹ، اور ڈفرینٹ فائنانس میٹرز جو کہ پریزیڈنٹ اس کو ریفر کرے گا کمیشن کو، وہ اس کو دیکھیں گے جی۔ اب اس رپورٹ جو ہے نیشنل فائنانس کمیشن اپنے ریکمنڈیشنز جو ہے پریزیڈنٹ کو دیتا ہے، اور وہ پھر اس پہ رپورٹ بناتے ہیں، اور ڈفرینٹ شیئرز یا ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروونسز کو دیتی ہے۔ اس سے پہلے جی بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ اپنے ایوارڈ کے تھرو جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتا ہے ریونیوز کو۔ پہلے 6 جو نیشنل فائنانس ایوارڈ تھے یا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دی، اس میں سب سے جتنے بھی ٹیکس یا شیئر تھا پروونسز کا وہ پاپولیشن کی بیس پہ تھا، پاپولیشن کی بیس پہ تھا، تو اوبیسلی پاپولیشن پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ریونیوز کس کو ملتے تھے؟ پنجاب کو، اس کے بعد سندھ کو، KPK اور اینڈ پہ بلوچستان۔ تو جی بلوچستان ہمیشہ اس بات پہ اس کو گلا رہتا تھا، یا وہ ایک کمپلیکس کا شکار رہتا تھا کہ پنجاب ہمارا حصہ کھانا ہے، ہمارے ریونیوز کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں سب سے کم روپیہ دیا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہماری یہ۔ تو اس کے بعد جس 7th NFC ایوارڈ کے اندر کرائٹیریا جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور پھر 4 کرائٹیریاز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، نیشنل فائنانس کمیشن 7th NFC ایوارڈ 2009 میں آیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ 4 کرائٹیریاز رکھ دیے گئے۔ ایک تو پاپولیشن، وہ تو رہا ہی رہا 80% پاپولیشن کی بیس پہ، پھر جو ہے وہ ایریا بائی ٹیریٹری کیا کہ جس پروونس کی ٹیریٹری زیادہ ہے اس کو بھی جو ہے 10% زیادہ ملے گا، تو وہ کس کو ملا؟ پاپولیشن کی بیس پہ کس کو مل گیا؟ پنجاب کو۔ ایریا کی بیس پہ کس کو مل گیا؟ بلوچستان کا۔ ٹھیک ہے، پاورٹی کی بیس پہ وہ بھی دیا جائے گا، اور لاسٹ تھا آپ کا اپنی ایفرٹ کتنی، آپ اتنی ایفیشنسی خود ڈالتے ہیں بیچ میں، تو اس کو کس کی بیس پہ ملا؟ سندھ کو۔ ٹھیک ہے، پاورٹی کی بیس پہ KPK کو، بلوچستان، دونوں کو ملا۔ سو اس طرح سے جو ہے پروونسز کے کمپلیکسز کو ختم کرنے کے لیے کرائٹیریا پاپولیشن سے ہٹا کے 4 کرائٹیریاز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ان کے ٹیکس ریونیوز کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان کے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی جو ہے اس ایوارڈ کو زیادہ ختم نہیں کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ ہم اور لکھیں گے، لیکن افسوس یہ کہ 2009 کے بعد 2020 آ گیا، جو کہ NFC ایوارڈ ہر 5 سال کے بعد آنا چاہیے۔ 2009 میں زرداری گورنمنٹ تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے، ان کے انڈر یہ NFC ایوارڈ ہے۔ اس کے بعد نہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں آیا، اور نہ ابھی تک PTI کی گورنمنٹ میں آیا۔ ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک 2 NFC ایوارڈز اور آ جانے چاہیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں آ سکے، لیکن کہتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، تو لیٹس سی کہ کب تک جو ہے یہ آتا ہے۔ سو یہ تھے آج کا لیکچر، ہم نے اکنامک انسٹیٹیوشنز آف پاکستان پڑھے، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے ضیاء الحق کے ایرا کو اسٹڈی کیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ٹرانزیشن پیریڈ کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔